علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مکڑی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داریاں کہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ انسانی زندگی اس کی مرہون منت ہے اور احسان مند بھی۔ وہ اس طرح کہ ایک مکڑی سالانہ 2000 حشرات یعنی کیڑے مکوڑے اور فصلوں کو نقصان پہنچانے والے بیکٹیریاز ان کا شکار کرتی ہے۔ اگر اتنے کیڑے مکوڑے زمین پر پھیلنے لگ جائیں تو تھوڑے ہی سالوں میں زمین پر حشرات الارض کی اتنی بہتات ہو جائے کہ فصلیں اور سبزہ بالکل معدوم ہو جائے اور نسل انسانی کا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ یہ مکڑیاں اپنی خوراک میں کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض، سانپ اور مینڈک اور اس طرح کی چیزیں اپنا نوالا بناتی ہیں۔ بڑی مکڑیاں جو 1 فٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہیں وہ پرندوں کا بھی شکار کر لیتی ہیں۔ مکڑیاں جتنے حشرات کو اپنا نوالا بناتی ہیں، اگر وہ زمین پر پھیل جائیں تو صورتحال وہی بن جائے جو بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے حشرات کا عذاب نازل کر کے بنائی تھی۔ ایک مکڑی شکار کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ایک بو ریلیز کرتی ہے۔ یہ وہی بو ہوتی ہے جو یہ اپنے نر کو اپنی جانب توجہ دلانے کے لیے ریلیز کرتی ہے۔ جب جال کے قریب اس کا شکار پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ اسے دبوچ کر اپنا نوالا بنا لیتی ہے۔ کیڑے مکوڑے کھانے کے بعد یہ جالا تیار کرتی ہے اور جالے سے اپنا گھر بناتی ہے۔ وہ گھر اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نشاندہی فرمائی کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس گھر کو ان لوگوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ان کے رشتے ہیں وہ اتنے ہی کمزور ہیں جتنا کہ اس مکڑی کا گھر۔ مکڑی کا جالا جہاں ایک طرف اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس سے مکڑی اپنا کمزور ترین گھر پروان چڑھاتی ہے، تو دوسری طرف وہ اتنا طاقتور بھی ہوتا ہے کہ اگر جالے جتنی باریک انسانی ہڈی کر دی جائے تو یہ اس کو بھی کاٹ دے۔ ایک مکڑی روزانہ اپنا جالا تیار کرتی ہے، کیونکہ جو وہ جالا بناتی ہے وہ ہر روز تقریباً ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ دھول مٹی سے، بارش سے، ہوا سے یا کسی شکار کے پھنس جانے سے وہ جالا ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو پھر یہ اس جالے کو ریپیئر کرنے کی بجائے یہ نیا جالا بناتی ہے۔ اس طرح ہر رات اس کا نیا گھر بنتا ہے۔ مکڑیوں کی 40,000 سے زیادہ اقسام ہیں۔ ان میں سے کچھ اقسام ایسی ہیں کہ ایک پینسل کی نوک پر 10 مکڑیاں سما جائیں، اور کچھ اتنی بڑی ہیں کہ وہ پرندوں کا شکار کر لیں، یعنی آدھی انچ سے بھی کم سے لے کر 15 انچ تک ان کا وجود ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ایسی نرالی مخلوق ہیں کہ جو انسانوں کو مختلف طرح سے فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے کہ کبھی شکار ان کا نوالا بنتا ہے تو کبھی یہ شکار کا نوالا بن جاتی ہیں۔ اسی طرح سائنسدانوں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ 5 ماہ کے بچے کے سامنے جب مکڑی کی تصویریں رکھی گئیں تو بچہ مکڑی کی تصویر سے ڈر گیا۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ 8 ٹانگیں ہونے کی وجہ سے جو کم ٹانگوں والے جانور ہیں یا جاندار ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اب اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ ان کی زندگیوں کے مطالعے سے انسان اللہ کے قریب ہو کر اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر سکتا ہے اور اللہ کی ذات کی پہچان حاصل کر کے صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ثابت ہو سکتا ہے۔